بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے اسٹڈی آف سلیکٹڈ ٹیکسٹ آف دا ہولی قرآن۔ ہم علوم القرآن کا فرسٹ چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اب لاسٹ پارٹ ہے کہ جو سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے کچھ قرآن پاک سے ہمیں دیا گیا، اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ دا ویچو آف ایکوائرنگ ریلیجیس نالج، اسلامی یا مذہبی جو تعلیم ہے، نالج ہے، اس کو حاصل کرنے کی کیا جو قرآن میں ویچو ہے، کیا اس کے فوائد ہیں۔ یہ آیا مبارکہ ہے، سورہ الگ کی آیات ہیں۔ یہ سب سے پہلے وہی بھی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سب سے پہلے قارئ ہیرا میں جو ریویل ہوئی۔ ٹرانسلیشن ہے، او بلاوڈ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ او بلاوڈ، اے محبوب کریم، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریڈ کومنسنگ ود دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے۔ اقرا کا مطلب ہے ریڈ، پڑھیے۔ با کا بازر با، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، رب کے نام سے۔ الذی، وہ جس نے، ہو ہیز، خلق کریٹڈ، جس نے پیدا فرمایا، کس کو؟ ایوری تھنگ، ہر چیز کو۔ خلق الانسان من علق، اس انسان کو پیدا فرمایا فرام دا علق، کہتے ہیں وہ لوتھڑے سے۔ خلق، ہی کریٹڈ الانسان مین من علق فرام دا ہینگنگ میس کلنگنگ لائک اے لیچ ٹو دا مدرز وم، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جیسے وہ اسٹارٹنگ میں مدر وم میں جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک اسمال بالکل ہینگنگ میس، ایک چھوٹا سا لوتھڑا خون کا، اس سے پیدا فرمایا۔ اوکے، ریڈ نیکسٹ۔ اقرا، ریڈ وربو کا اینڈ یور لارڈ از موسٹ جینرس، وربو کل اکرم، وربو کا اینڈ یور لارڈ اکرم موسٹ دا موسٹ جینرس۔ الذی علم بالقلم، الذی وہ جس نے، ہو ٹاٹ، علمہ، علمہ مینس ٹاٹ، جس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ ریڈنگ رائٹنگ بائی دا پین، بالقلم بائی دا پین۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علمہ مینس سکھایا، کہاں گیا؟ ٹاٹ مین وچ ہی ڈڈ ناٹ نو، معلم جو وہ نہیں، یعلم جانتا تھا، معلم ڈڈ ناٹ یعلم نو۔ اور who imparted to the most eminent of mankind, the chosen prophet, peace be upon him, the whole knowledge that he was not aware of before۔ اچھا، یہ بتایا گیا کہ انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وہی بھی ہے، اور سورہ الگ کی آیات ہیں، اور یہ ہے ویچو آف ایکوائرنگ نالج میں۔ اب اس کے نیچے ہم ایکسپلینیشن پڑھیں ون بائی ون، آپ نے ان کے ایک ایک عربک ورڈ کا میننگ آپ نے انگلش میں میں نے آپ کو سمجھا دی، آپ نے یاد کر لینا، ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایکسپلینیشن دیکھیں، دا آنر اینڈ نوبلٹی آف مین ان از نالج، کہ اسلام انسان کی، یہ تو دوسری آیت کا نہیں ایکسپلینیشن، پہلے والے کی کدھر گئی؟ ایک منٹ، لیٹ می چیک۔ ہاں، اس کی صرف ٹرانسلیشن نہیں تھی، ایکسپلینیشن میں بھی یہ اس کی ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں کہ انسان کی نالج حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کے میں انسان کی جو عزت ہے، وقار ہے۔ دیز ورسز ان فارم آف دا بگننگ آف مینس کریشن، ہاں یہ جو اوپر ہم نے آیتیں تلاوت کی ابھی سورہ الگ کی، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان کی بگننگ کے بارے میں، اس کی تخلیق کے آغاز کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ فرام اے ڈینگلنگ کلاٹ، کہ ایک جو خون کے قطرے سے، ایک ڈینگلنگ کلاٹ سے، ایک گندے خون کے قطرے سے اس کی برتھ ہوئی۔ اینڈ دیٹ آؤٹ آف اللہ's generosity he taught man that which he did not know، اور یہ سارا اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ thus اللہ exalted him and honored him by giving him knowledge، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنائے، اس کو عزت بخشی، اس کو exalted کیا باقی مخلوقات پر، کس کی وجہ سے؟ نالج کی وجہ سے۔ and it is the dignity that the father of humanity، اور یہ اس کی تعظیم ہے کہ جو انسانیت کا والد ہے آدم، حضرت آدم کی تعظیم ہے، was distinguished with over the angels، اور حضرت انسان کی تعظیم ہے کہ اس کے والد کو، یعنی کہ تمام انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ڈسٹنگوش کیا، یعنی کہ ان کو برتری دی، کس پہ؟ فرشتوں پہ، علم کی بدولت۔ یہ پہلے پارے میں بھی سارا واقعہ موجود ہے۔ حضرت آدم کا جب فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور انہوں نے چیزوں کے نام بتائے جو فرشتوں کو نہیں پتہ تھا، مطلب اس وجہ سے ان کو سجدہ کروایا گیا، ان کو پریورٹی دی ان اینجلز یعنی کہ فرشتوں پر۔ نیکسٹ از وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہی وہ ایگزیکٹلی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، پہلے پارے کی آیت ہے کہ سکھائے آدم کو نام، وَعَلَّمَ اینڈ وی ٹاٹ، یعنی کہ اللہ ٹاٹ آدم کو، ٹو دا آدم الاسماء نام، دا نیمز آف آل تھنگس، کلہا آل تھنگس تمام چیزوں کو، ثم اردہم، ثم اینڈ دین، ثم مطلب پھر، دین اردہم انہیں پیش کیا، پریزنٹڈ دیم، اردہم پریزنٹڈ دیم، اللہ بفور الملائکہ دا اینجلس، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقالا اینڈ سیڈ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ فرمایا آدم سے، انبیونی باسمائی، انبیونی ٹیل می، بتاؤ مجھے بھی اسمائی نام، دا نیمز ہا اولائی دا تھنگس اف یو آر ٹرو،
فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو کہ مجھے نام بتاؤ چیزوں کے اگر تم سچے ہو تو. انبئونی ٹیل می باسماء نیمز ہؤلاء ان کنتم صادقین اف یو آر ٹرو ان اگر اف کنتم یو صادقین آر ٹرو کہ اگر تم سچے ہو تو ان یور assumption یعنی کہ اپنے خیال میں اگر تم سچے ہو. اس سے پہلے آیا نا وہ آیات مبارکہ کہ جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب اللہ پاک نے کہا کہ میں ایک اپنا نائب زمین میں بلانے لگا ہوں خلیفہ تو انہوں نے کہا کیا ایسا بندہ بنائے گا جو فساد کرے زمین میں وٹ ایور, مطلب وہ مکالمہ موجود ہے قرآن پاک میں پہلے پارے میں. تو اس کے بعد پھر جب اللہ پاک نے آدم کو نام سکھائے فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرشتوں کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم تسبیحات میری بیان کرتے ہو تم سب کچھ کرتے ہو تو تم اگر اپنی assumption میں ٹرو ہو تو مجھے چیزوں کے نام بتاؤ. اب وہ کہنے لگے فرشتے کالو سبحانک the angels humbly submitted انہوں نے یہ اپنی عاجزی تسلیم کی سبحانک پاک ہے تو glory to you سبحانک means glory to you لا علم لنا you are the holy free from every deficiency تو ہر شے سے پاک ہے. یہ اسی کا ہے ترجمہ سبحانک you are holy free from every deficiency لا علم لنا we have no knowledge لا no علم knowledge لنا we have okay الا but مگر except اللہ ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا that you have taught us ما جو علمتنا you have taught us ہمیں سکھایا. انکا شورلی بے شک انت تو یو العلیم الحکیم علم والا اور حکمت والا ہے. alone اور all knowing all wise تمام کچھ سب کچھ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے. علیم کا مطلب ہے جاننے والا, all knowing حکیم, all wise حکمت والا. نیکسٹ از دا virtue آف آدم اوور اینجلس فرشتوں پر حضرت آدم کی جو فوقیت ہے فضیلت ہے. اللہ stated the virtue of Adam above the angels because he taught Adam rather than them the names of everything. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتنا فضیلت بخشی فرشتوں پر کہ سب چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے فرشتوں کو چھوڑ کر, فرشتوں کو نہیں سکھایا. This occurred after they prostrated to him یہ تب ہوا جب انہوں نے سجدہ کیا. پروسٹریٹ سجدہ کرنا حضرت آدم کو جب انہوں نے سجدہ کیا. دس ڈسکشن پریسیڈس دیٹ ایونٹ ہیئر تو اس ڈسکشن کے بعد جو ہے یہ ایونٹ ہوا یعنی کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے والے کا. اونلی ٹو شو دا امپورٹینس آف ہز پوزیشن اینڈ دا ایبسنس آف دا اینجلز نالج اباؤٹ کریٹنگ دا خلیفہ وین دے آسک اباؤٹ اٹ. یہ صرف اس لیے کہ فرشتوں کو ان کی فضیلت کا پتہ چل جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ پاک جو کہہ رہا ہے کہ وہ زمین میں اپنا خلیفہ یا نائب بنائے گا تو وہ اس پہ کیوں کویسچننگ کر رہے ہیں, کیوں آسک کر رہے ہیں. نیکسٹ از امن ہوا قانتن ٹرانسلیشن ویل از دس پولیتھیسسٹ بیٹر اور دیٹ بلیورز ہو ورشپ. پولیتھیسٹ کہتے ہیں مشرک کو جو ایمان نہیں لائے جو شرک کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو ودن بریکٹس ہے آپ کو میننگ آپ کو پتہ ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں, یہ جو ظاہری ہے وہ نہیں دیے گئے ہوتے. ویل امن ہوا قانتن ویل از دس پولیسسٹ بیٹر کیا مشرکین بہتر ہیں دیٹ بلیورز ان بلیور ہیں ایمان والوں سے. ہو ورشپ ڈیورنگ دا آورز آف دا نائٹ اسٹینڈنگ اینڈ ان پروسٹریشن جو اپنے رات کے جو رات کے گھنٹے ہیں رات کا جو ٹائم ہے وہ اللہ پاک کی بندگی میں ورشپ میں عبادت میں اور اسٹینڈنگ میں یعنی کہ قیام میں پروسٹریشن سجدوں میں گزار دیتے ہیں. کون بلا یہ بلیورز ان کی بات ہو رہی. امن ہوا قانتن قانتنز مینز بیٹر قانتن کھڑے آنا لیلی ساجدم و قائمن یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربہ قائمن ساجدن prostration قائمن standing لیلی night ہوا قانتن who worship during the hours of night. ٹھیک ہے ہوا قانتن worship during the hours of night. انا اللیلی رات کے گھنٹوں میں hours of night. نیکسٹ lives in fear of the hereafter وہ کس خوف میں قیامت کے خوف میں یعنی کہ قیامت کے ایک وہ ڈر میں زندہ رہتے ہیں. hereafter means الآخرۃ یحذرو فیئر خوف ڈر و یرجو اور امید رکھتے ہیں. یرجو ایکسپیکٹس رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کی. رحمت مینز مرسی ربی فرام ہز لارڈ اپنے رب کی. کل فرما دیجئے سے اے محبوب فرما دیجئے کل مینز سے حل یستوی الذین یعلمون کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے والذین لا یعلمون اور وہ جو نہیں جانتے. یستوی کا مطلب ہے برابر ہو سکتے ہیں. کین دوز ہو ہیو نالج اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ بی الائک. یستوی مینز بی الائک. حل
کیا کین یہ کوشچن ہے نا سوالیہ ہے حل سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے یستوی بی لائک الذین ہو ڈو یعلمون ہو ہیو نالج جو جانتے ہیں والذین ہو لا یعلمون ہو ڈو ناٹ ہیو نالج جو نہیں جانتے انما یتذکر اولو الالباب سو اونلی دا وائس ڈو ریسیو دا ایڈمونیشن تو صرف جو عقل مند ہے وہ نصیحت قبول کرتے ہیں انما سو اونلی یتذکروا قبول کرتے ہیں اولو الالباب نصیحت قبول کرتے ہیں یا تذکروا مینس دا ایڈمونیشن ریسیو دا ایڈمونیشن اولو الالباب دا وائس اونلی صرف عقل مند جو اہل اولو الالباب ہیں اہل عقل کہہ لیں آپ. نیکسٹ از ایکسپلینیشن ایسی آیت کی دا قرآن ارج دا مین کائنڈ ٹو تھنک پونڈر قرآن جو ہے مین کائنڈ کو ارج کرتا ہے اکساتا ہے اس چیز پہ کہ وہ سوچے وہ تفکر کرے ریفلیکٹ اینڈ ایکوائر نالج دیٹ وڈ برنگ دیم کلوزر ٹو گاڈ اینڈ ہز کریشن یعنی کہ آپ قرآن میں اور بھی بہت سے آیتیں ہیں کہ زمین میں پھرو پھر دیکھو سوچو کیسے دوسروں کو مطلب اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرنا اس سے علم حاصل کرنا نالج ایکوائر کرنا ریفلیکٹ کرنا پونڈر کرنا تھنک تھاٹ آؤٹ کرنا اس سب کا حکم دیا گیا قرآن میں تاکہ وہ گاڈ کلوزر ٹو گاڈ اینڈ ہز کریشن اللہ اور اس کی مخلوق کے تاکہ وہ قریب ہو سکے. دا قرآن یوزز ریپیٹیشن ٹو embedded certain key concepts in the conciseness of his listeners جو ہے قرآن وہ اپنے لسنرز کی اپنے سننے والوں کی کانشیسنس کہتے ہیں شعور کو اپنے سننے والے کو شعور کو بیدار رکھنے کے لیے کچھ کانسیپٹس کو ریپیٹ کرتا ہے. the spread knowledge and of knowledge the spread of knowledge and knowledge is the main objective of the Quran. کیا ہے کہ قرآن علم پھیلاتا ہے اور علم کا پھیلانا جو ہے مین آبجیکٹیو ہے قرآن کا. نیکسٹ ورس دیکھیں وامن الناسی والدواب بھی لوگ دواب بھی کہتے ہیں جانور کو اینڈ لائک وائز دیر آر ویریس کلرز امنگس مین اینڈ بیسٹ ہوتے ہیں دواب الانعامی اینڈ اینیمل جانور ہو گئے یہ بیسٹس کہتے ہیں وہ جو دوسرے نہیں ہوتے آپ جن کو کہہ لیں کچھ 2 ٹانگوں پہ چلنے والے کچھ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جاندار جانور ہوتے ہیں ان کو بیسٹ اینڈ اینیملس کہا گیا. دواب بھی بیسٹ الانعامی اینیملز مختلفن ڈفرینٹ مختلف ہیں الوانہ رنگ میں مختلفن ویریس مختلفن مینس ویریس الوانہ کلرز ٹھیک ہے. کذالی کا اسی طرح سو اونلی دوز آف ہز سرونٹس ہو ہیو نالج کذالی کا اسی طرح انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ پاک اپنے بندوں میں سے یعنی کہ صرف اپنے بندوں میں سے نالج والے کریٹ کیے ہیں کہ اینیملز ہیں اور بیسٹ ہیں وہ صرف کلر میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن انسان کو علم پہ فوقیت بخشی ہے کن پہ بیسٹ پہ اور اینیملز پہ. سو اونلی دوز آف ہز سرونٹس ہو ہیو نالج آف دیز ریالٹیز ود اے ویژن اینڈ آؤٹ لک فیئر ہم شیورلی اللہ از آلمائٹی موسٹ فار گیونگ. انما یکشا بے شک ڈرتے ہیں یکشا کہ اس سے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں یکش اللہ یکشا مینس فیئر اللہ ہم یعنی کہ اللہ کا فیئر اللہ من عبادہ العلماء اس کے بندوں میں سے من عبادہ ہز سرونٹس من سے آف عبادہ ہز سرونٹس علماء علماء کا مطلب ہے پڑھے لکھے علم والے ہیو نالج جو عالم لوگ ہیں علماء ہیونگ نالج ان اللہ بے شک اللہ شورلی اللہ ان اللہ شورلی اللہ عزیز غفور عزیز مین غفور مین بخشنے والا رحم غفور ہوتا ہے نا معاف فرمانے والا موسٹ فار گیونگ عزیز حکمت والا غالب آلمائٹی اللہ از آلمائٹی ہر چیز پر غالب ہے عزیز ہے اینڈ غفور موسٹ فار گیونگ بہت زیادہ بخشنے والا ہے ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں دا پرفیکٹ پاور آف اللہ پاک اس میں اس کی ایکسپلینیشن ہے اوپر والی آیت کے بھی اور آگے پاور کا بھی ڈسکشن ہو جائے گی کہ the one who knows Allah and the command of Allah is the one who fears Allah and knows the limits حدود and the obligatory duties فرائض کہ اللہ سے وہ ڈرتا ہے اور اللہ پاک کا احکامات وہ مانتا ہے جو جس کو حدود اور فرائض کا پتہ حدود کا لمٹس کہ کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے کس کے قریب جانا ہے کس کے نہیں جانا اور اوبلیگیشنز فرائض کا یعنی کہ کیا چیزیں فرض ہیں وچ ہی ہیز سپوز ٹو ڈو جو اس کو ضروری کرنی ہے. اللہ سے وہ ڈرتا ہے جس کو حدود و فرائض کا پتہ ہو. the one who knows Allah but does not know the command of Allah ایک جو اللہ کو جانتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں جانتا is one who fears Allah but does not know the limits اور وہ ایسے کہ وہ اللہ سے ڈرتا تو ہے کیونکہ وہ اللہ کو جانتا ہے لیکن وہ لمٹس کو حدود کو اور فرائض کو نہیں جانتا. the one who knows the command of Allah but does not know Allah is the one who knows the limits and obligatory duties but does not fear Allah.
تو وہ جو صرف اللہ کی کمانڈ کو، صرف اللہ کے احکامات کو جانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور اللہ کو نہیں جانتا، از دا ون ہو نوز دا لمٹس. جو صرف احکامات کو جانتا ہے اور اللہ کو نہیں جانتا، وہ ہے صرف حدود اور فرائض کا اس کو پتہ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. اب ان 4-5 لائنوں میں یہ بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، صرف اللہ کو جانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے احکامات کو بھی جانتے ہیں، یعنی کہ حدود و فرائض کو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی. اب جو اللہ کو اور اس کے احکامات کو جانتے ہیں وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو صرف حدود و فرائض کو جانتے ہیں، کمانڈس کو جانتے ہیں، وہ ڈز ناٹ فیئر اللہ، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. امپورٹنس آف ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. ریلیجن کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ گہری مطالعہ کا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہرا انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کیا امپورٹنس ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ وما کان اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل فار آل مسلم ٹو سینٹ آؤٹ ٹوگیدر. یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا بھیجا جائے، یعنی کہ ان کو وما کان اینڈ اٹ از ناٹ المؤمنون فار مسلم لینفروا دے سینٹ آؤٹ، لینفروا دے سینٹ آؤٹ کافۃ مطلب پورے گروہ میں اکٹھا، کافۃ مینس ٹوگیدر، سیٹ آؤٹ ٹوگیدر. فلولا نفر من کل فرقۃ، پھر اگر انہیں ایک جماعت میں بھیجا جائے، سو وائی شوڈ اے پارٹی فرام ود ان ایوری گروپ اور ٹرائب ناٹ گو فارتھ ان آرڈر دیٹ دے میں ایکوائر ڈیپر نالج. کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان نا ایک کام میں لگ جائیں. تو ایسا ہے کہ ایک فرقہ ہو، ایک گروپ ہو، ایک گروہ ہو جو منہم طافتن، ایک گروپ ہو ان میں سے، لیتفقہوا جو فی الدین، جو دین کا علم حاصل کرے، ڈیپر نالج حاصل کرے. اب دیکھیں فلولا، سو وائے نفرا پارٹی، ایک گروہ، ایک نفری، ٹھیک ہے، فرام ود ان ایوری گروپ، کل فرقتین، ان میں سے، ایوری گروپ، کل فرقتین مینس ایوری گروپ، منہم ہو طائفتن، طائفتن کا اگین مینز ہے ایک پارٹی، ٹھیک ہے، طائفتن مین پارٹی، لے تفقہوا کہ وہ حاصل کریں علم فی الدین، دین میں، لے تفقہوا ایکوائر ڈیپر knowledge، لیتفقہوا ایکوائر ڈیپر knowledge فی الدین ان دا ریلیجن، اسلام میں، دین میں، آف دین، فی الدین یہ آ گیا آف دین ان دا ریلیجن. وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، ڈرائیں، تنبیہ کریں، تاکید کریں. وَلِيَنذِرُوا اینڈ وارن قَوْمَهُمْ دیئر پیپل، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو. از راجعوا، جب وہ ان میں لوٹیں، از وین راجعوا دے ریٹرن، ٹھیک ہے، راجعوا کا مطلب ہے لوٹنا، دے ریٹرن، الیہم ان کی طرف، الیہم مینس ٹو دیم، لعلہم یحذرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، لعلہم سو دیٹ دے میں، یحذرون گارڈ دیم سیلف تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکیں، اگینسٹ لائف آف سنس اینڈ ڈس اوبیڈینس، ٹھیک ہے. یحذرون کا مطلب نصیحت قبول کرنا نہیں ہے، یحذرون کا مطلب ہے تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکے. کون بلا؟ وہ جو ایک گروہ ہے، وہ جو ڈیپر نالج حاصل کر رہا ہے، یتفقہوا فی الدین، دین میں ڈیپر نالج حاصل کر رہا ہے، وہ ان کو آ کے وارن کرے تاکہ وہ ان کو گارڈ کر سکیں. کس سے گارڈ کر سکیں؟ سنس سے اور ڈس اوبیڈینس سے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے ان کو بچا سکیں، عام لوگوں کو. Next is, we should first mention that marching along with the messenger when he went to battle. پہلے اس میں بتایا، پہلے کیا نا کہ یہ سب کا ایک ساتھ جانا اکٹھا وہ پاسبل نہیں ہے. ایسا آیت میں بتایا نا کہ پہلے آیت کے حصے میں بتایا کہ میسنجر کے ساتھ مارچ کرنا، یعنی کہ حضور کے ساتھ جانا جب وہ جنگ میں، میدان جنگ میں جا رہے ہوں، was at first obliged on all Muslim، وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے. However, we could say that this ayah explains Allah's order to participate in battle on all عرب نیبرز. یہ آیت مسلمانوں پر جہاد کو فرض کر رہی ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. لیکن ادھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیٹل اس وقت میدان جنگ میں حضور کے ساتھ جو ان کی آپ کی ظاہری حیات میں جو غزوات ہوئے ان میں شامل ہونے کی کس کو ترغیب دے رہی ہے؟ عرب نیبرز کو، جو بھی عرب کے قریب ہمسائے ہیں ان کو یہ حکم دے رہی ہے آیت. دیٹ ایٹ لیسٹ اے گروپ آف ایوری ٹرائب، کہ ہر قبیلہ کا ایک گروپ شوڈ مارچ فار جہاد، جہاد کے لیے جانا چاہیے. اب بھی ویسے جہاد تو کیونکہ ایک اوبلیگیشن ہے، فرض ہے، امت میں ہر ٹائم جاری رہے گا، یہ تو حدیث کا مفہوم بھی ہے نا. تو یہ اوبلیگیشن ہے فار ٹل قیامت، ٹل دا ڈے ہیئر آفٹر، قیامت تک یہ فرض ہے کہ ہر قبیلہ میں، ہر ٹرائب میں ایک ایسا گروہ ہو جو جہاد کے لیے جائے. اور دوسرے پھر ذکر ہوا کہ لیتفقہوا فی الدین، دین میں علم حاصل کرو، ڈیپر نالج. دوز ہو
went with the messenger would gain instructions and studies in the revelation that came down to him. تو جو حضور کے ساتھ ہوتے تھے وہ انسٹرکشنز حاصل کر لیتے تھے، ہدایات جو وہی آتی تھی. اینڈ وارن دیئر پیپل اباؤٹ دا بیٹل وین دے ریٹرن ٹو دیم. اور جب وہ دوبارہ سے لوگوں میں آتے تھے تو وہ ان کو بیٹل کے یا میدان جنگ میں جو احکامات نازل ہوئے تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے. دس وے دا گروپ دیٹ وینٹ ود دا پروفٹ ول اچیو بوتھ گولز، جہاد اینڈ لرننگ دا ریولیشن فرام دا پروفٹ. تو کیا ہوتا ہے اس طرح سے یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کن حالات میں یہ نازل ہوئی. اچھا وہ جو جنگ میں جاتا ہے ایک گروپ وہ دونوں بوتھ گولز اچیو کر لیتا. کیا؟ ایک تو جہاد کا فریضہ بھی انجام دے لیتا، دوسرا علم سیکھنے کا جو وہی نازل ہوتی ہے وہ بھی سیکھنے کا. Of the Prophet, a group of every tribe or neighboring should seek religious knowledge or perform jihad. تو کیا ہوا، ہر ایک قبیلے کا ایک گروپ اور یا ہمسائے کے قبیلے کا ایک گروپ جو ہے جس کو ریلیجیس نالج کے لیے یا پرفارم جہاد کی پرفارمنس کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا. فار ان دس کیس جہاد از ریکوائرڈ فرام ایٹ لیسٹ اے پارٹ آف ایچ مسلم کمیونٹی. تو کیا ہو تاکہ ہر مسلم کمیونٹی میں سے ہر ٹرائب میں سے، اس وقت کیونکہ ٹرائب ہوتے تھے اس لیے ٹرائبس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہر ایک قبیلے میں سے ہر بندہ جو ہے ایک پارٹ لے سکے جہاد میں. نیکسٹ آیا از وما ارسلنا قبلک اینڈ او اسٹیمڈ بلوڈ. اسٹیمڈ بلوڈ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس سے محبت کی جائے، اے پیارے محبوب. کتنے پیارے الفاظ میں ڈسکس یہاں آئے ہیں، اسٹیمڈ بلوڈ. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی اینڈ وی سینٹ اونلی مین ایز پروفٹ بفور یو آلسو. کہ وہ کہتے تھے نا لوگ عرب کے کچھ اس طرح کے لوگ کہتے تھے کہ نبی تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے کہ انسانی نبی ہے یا اس طرح. مطلب وہ کیا اللہ پاک فرما رہے کہ ظاہری حالت میں ظاہری طور پر آپ کو کیونکہ صورت بشریت میں بھیجا اس لیے وہ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں نا. تو اے محبوب پاک کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی وما ارسلنا وما اینڈ نو ارسلنا ہم نے بھیجے وی سینٹ الا مگر اونلی رجالن مردی، اونلی مین صرف مردی، نو ہی جن کو وحی کی گئی، جن کو یعنی کہ اپنی شریعت یا وحی جن کی طرف کی گئی وہ صرف مرد ہی تھے، وہ بھی لباس بشری میں ہی تھے. الیہم وی یوز ٹو سینڈ دیم ریویلیشنز، نو ہی ریویلیشنز الیہم ٹو دیم. کہاں گیا یہ ٹو دیم، یہ الیہم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو وہ جو اب عرب کے لوگ ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سے پہلے جو لوگ ہیں جو دوسری شریعتوں میں رہے ہیں ان سے پوچھ لو، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تمہیں خود نہیں پتہ یہ بات. تو فاسألوا، سو آسک، کدھر ہے آسک، یو سے آسک دا پیپل. فاسألوا آسک اہل الذکری، پیپل آف ریممبرنس، جاننے والے لوگوں سے. ٹھیک ہے، ذکر ریممبرنس کہتے ہیں، اہل پیپل آف ریممبرنس جاننے والے لوگوں سے. ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو. ان اف کنتم یو تم لا ڈو ناٹ تعلمون نہیں جانتے. اوکے ناؤ یوسف explanation. The disbelievers' objection has been removed that the prophet is human being like us. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کفار کا یہ جو objection تھی کہ حضور کو اس جو لباس بشری میں بھیجا گیا، وہ کہتے کوئی فرشتہ ہوتا یا کھاتے پیتے جیسے ہم ہیں اس طرح ہی، مطلب معاذ اللہ وہ اس طرح کی بیتو کی باتیں کرتے تھے. تو اب بھی اللہ پاک نے بتایا کہ جو پہلے بھی جو انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے آدمی کی شکل میں لباس بشری میں ہی آئے ہیں. The prophet whom Allah sent before they believe were also human beings. وہ بھی انسانی تھے because the guidance of human beings is truly possible only in human form. کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے اگر کسی کو ان کی گائیڈنس کے لیے بھیجا جانا گیا ہے تو وہ صرف ہیومن ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان کو اگر فرشتہ گائیڈ کرے تو یہ ایک آکورڈ سی بات انسنس یہ ہو جائے گی کہ وہ اپنے ہم جن سے زیادہ مانوس ہوتا ہے. اس لیے حضور کو لباس بشری میں بھیجا گیا کہ وہ کیونکہ لوگوں کو دین سکھانا تھا اور وہ سارے بشر تھے تو اس لیے حضور کو جو ظاہری ہے لباس بشری میں مبعوث فرمایا گیا. ورنہ تو قرآن کہتا ہے نا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو ادھر بھی کتنا پیارا سا یہ اللہ پاک نے مخاطب کیا اپنے محبوب کو. او اسٹیمڈ بلاؤ، آئی لو دس لائن. Okay, if one has no knowledge about something then one should seek guidance from the scholars of the relevant field. تو اس آیت میں دو باتیں ہیں. ایک تو ان کا یہ والا آبجیکشن ہے اس کو ختم کیا گیا ہے کہ لباس بشری میں کیوں حضور تشریف لائے، اور دوسرا انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی بھی بارے میں، یہ ایک جنرل بھی ہے، ٹھیک ہے، جنرل لا بھی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر تم نہیں جانتے تو اسکالرز آف دا ریلیونٹ فیلڈ، اس فیلڈ سے جو جاننے والے ہیں، جو اچھا نہ وہ رکھنے والے ہیں، ان سے تم پوچھو. اوکے، یہ آیتوں کے نا ایک ایک لفظ کا آپ نے میننگ یاد کرنا ہے. دوسری بات پھر ان کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن بھی یاد کرنی ہے. یہ آپ کو آیت دے کے ٹرانسلیشن اور ایکسپلین کرنے کو کہا جا سکتا ہے. ایکسپلینیشن تھوڑی ہے، کچھ میں نے آپ کو اردو میں بتایا وہ بھی خود سے ایڈیشن کر لیجیے گا، کچھ اور بھی لکھ لیں، 5-6 لائنوں کی ہو جائے تو اٹ ول بی انف فار یو. اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.